ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ہم پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ شرٹس وغیرہ پر کسی جاندار کا لوگو بنانا یا تصویر بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، لوگو تو بنا سکتے ہیں، اس میں مکمل کوئی تصویر یا صورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک آؤٹ لائن آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر باقاعدہ جاندار کی تصویر ہے اور جب آپ بنائیں تو اتنی چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھیں تو نظر ہی نہ آئے، تو اس کی بھی یعنی واضح نقوش نظر نہ آئیں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ اور اگر تھوڑی بڑی تصویر ہے جو واقعی اتنی ایسی بڑی تصویر کے دور سے دیکھنے میں یا نیچے رکھ کر دیکھیں تو کلیئر نظر آتی ہے، تو پھر تصویر اگر چہرے کی ہے تو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی تصویر بنانا منع کیا گیا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ لوگو بنائیں کہ جس میں کوئی باقاعدہ صورت نہ ہو، آؤٹ لائن وغیرہ ہو، اور مطلب یا کارٹون وغیرہ کی جیسے وہ بھی چل جائے گی، لیکن اصل صورت جو مکمل ہو اور نیچے رکھنے میں واضح طور پہ نظر آئے، یعنی بڑی تصویر، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ دو افراد کے اندر بحث چل رہی تھی حقوق العباد کے بارے میں، تو ایک نے کہا کہ اللہ تعالی حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، یعنی مراد تھی کہ جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے نے کہا ایسا مت بولو، یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ثابت کرنا ہے، بلکہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت مظلوم اور ظالم کو کھڑا کرے گا، بدلہ دلوائے گا۔ اگر ایسا ہوگا کہ اللہ نے ظالم کو بخشنا ہی ہے تو پھر مظلوم کو کہے گا تم دیکھو اوپر، وہ دیکھے گا، اس کو جنت نظر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دے سکتے ہو، اور قیمت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ وہ معاف کر دے گا اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بکر درست ہے یا زید، یعنی پہلے والا یا دوسرا والا؟ دیکھیں، دوسرا والا بالکل درست ہے، پہلے والا جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا انداز بالکل غلط ہے اور یقیناً بے ادبی پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو براہ راست معاف نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے کہ جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کریم میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے علاوہ جتنی تیری امت نے کوتاہی کی ہوگی، یعنی یہ میدان عرفات میں حاضرین نے کوتاہی کی ہوگی، میں نے ان کو معاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی بخش دے، یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اس کو بھی بخش دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر سرکار مزدلفہ آئے، پھر یہی دعا فرمائی، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کا اعلان بھی فرمایا، جس پہ سرکار مسکرائے، اور شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تبسم کی وجہ پوچھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے میری یہ دعا قبول کی تو شیطان واویلا مچانے لگا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اب دیکھیں، مزدلفہ میں پہنچنے پر خود اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف فرما دیے، تو مجبور کہاں ہوا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، یعنی مخلوق کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہیں دلوائے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، بس اپنے اوپر خود لازم کر لیا۔ تو یہ مطلب اب اس میں کوئی مجبور محض والا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسے ہی ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم میں ڈال دے گا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور جہت سے، جیسے وہ حاجی فرض کر لیں اور مزدلفہ میں اس کے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پھر مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے تو عام معافی کا مزدلفہ میں مقیم لوگوں کے لیے ایک اعلان اپنے حبیب کی زبان سے کروا دیا ہے، لہٰذا اس ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ جملہ کہا تھا۔ ایک بچی نے کویسچن کیا، UK سے تھا کہ میرے والدین مجھے کالج میں نہیں پڑھنے دینا چاہتے، اور تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں گھر سے ہیئر ڈریسنگ کا کام کر لوں۔ تو اگر کوئی غیر مسلم خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کندھے سے اوپر میرے بال کر دو، تو میں کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے احکام ہیں۔ غیر مسلم عورت اگر آ کر اپنے کندھے سے اوپر بالوں کا کہتی ہے تو بالکل آپ کریں، اور اجرت لینا شرعاً جائز۔ ہاں اگر مسلمان عورت ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے حق میں یہ برائی ہے، اور اس کے ساتھ آپ بالکل تعاون نہ کیجیے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو
تو اس لیے آپ کوشش کیجئے گا کہ مسلم خواتین کی نہ کریں، غیر مسلم کی آپ کر سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ یہ آٹا ہم گوندتے ہیں، پھر وہ آٹا دوسرے برتن میں رکھتے ہیں، تو بعض اوقات پہلے برتن میں تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے اور ہم اس کو پھر دھوتے ہیں تو وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اچھی سوچ ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی جائے وہ بہت بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے تو معمولی چیزیں ہیں، لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی جو تمام آٹا ایک برتن میں لگا رہ گیا ہے اسے اچھی طرح صاف وغیرہ کر کے ادھر رکھیں۔ باقی پھر آپ دھوئیں گے تو چاہے کتنا ہی آپ احتیاط سے نکال لیں، کچھ نہ کچھ ذرات تو رہ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کھانا بناتے ہیں، جب اس کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں تو اس میں چکنائی تھوڑی بہت سبزی وغیرہ یا دیگر چیزیں مسالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، پلیٹوں کے اندر رہ جاتے ہیں، تو اتنی مطلب یہ کہ سختی اور شدت شریعت نے نہیں رکھی۔ کوشش یہ کریں کہ جان بوجھ کر کوئی نعمت ضائع نہ ہو، لیکن جس نعمت کی حفاظت کرنے میں بہت ہی زیادہ حرج اور تنگی میں انسان مبتلا ہو جائے اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، تو بالکل پھر آپ آٹا وغیرہ گوندھ سکتے ہیں، پھر وہ چاہے نالی میں جائے کیسے بھی جائے اس کی انشاءاللہ معافی ہوگی۔ دوسروں نے فرمایا کہ جب ہم کہیں سفر کا ارادہ رکھیں اور شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو باہر نکلتے ہی پھر کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے یعنی آدھی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے یا پوری؟ دیکھیں، اگر تو آپ کا شہر کی حدود سے آپ باہر نکل گئے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا مستقل ارادہ ہو، لگاتار بیچ میں کہیں رکنے کا ارادہ نہ ہو، تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے، اور شرعی مسافر ہو گئے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، اور یہ قصر 4 فرضوں میں ہوتی ہے، بس ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے، باقی تمام سنن، نوافل اور دیگر نمازوں کے فرائض جیسے فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3، وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر ٹائم ہے تو پھر سنن نوافل پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو مسافر راستے میں سنن نوافل وغیرہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرے کویسچن کا جواب اسی میں شامل ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے شہر کی حدود سے باہر نکلے لیکن راستے میں ایک رات قیام کا بھی ارادہ ہو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ لگاتار پھر دور جانا نہیں کہلائے گا، یعنی 92 کلومیٹرز دور جانا لگاتار نہیں کہلائے گا۔ اگر درمیان میں آپ ٹھہر گئے، ایک رات آپ قیام کر رہے ہیں تو یہ منقطع ہو گیا۔ تو یہاں سے جہاں پر آپ رات ٹھہرے یعنی شہر سے وہاں تک دیکھیں، اگر 92 کلومیٹرز دور نہیں ہے، کم ہے، تو بس آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ پھر اس جہاں آپ رات کو ٹھہرے تھے وہاں سے جو مقام جہاں تک آپ نے جانا ہے، اگر وہ 92 کلومیٹرز دور نہیں ہے تو پھر وہاں بھی پوری پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ٹھہریں گے تو صحیح، لیکن 92 کلومیٹرز دور جا کے ٹھہریں گے تو یہاں پہ آپ شرعی مسافر ہوں گے، یا پھر آپ جہاں پہ آپ نے رات گزاری وہاں سے آپ نے اندازہ کیا کہ جس جگہ ہم نے جا کر قیام کرنا ہے دوسرے شہر میں وہ 92 کلومیٹر دور ہے کم از کم یہاں سے بھی، تو پھر آپ کی مسافرت وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی۔